اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فأخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیہم حجارة من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وإنها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين لعمرک قسم ہے آپ کی زندگی کی، آپ کی عمر کی، انہم بے شک وہ لوگ لفی سکرتہم البتہ اپنی مستی میں یعمہون سرگرداں ہیں۔ فاخذتہم الصیحۃ پس پکڑ لیا انہیں ایک چیخ نے، مشرقین صبح ہوتے ہی، فجعلنا عالیہا پس ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصہ کو سافلہا نیچے، وامطرنا علیہم اور ہم نے برسائے ان کے اوپر حجارتن پتھر من سجیل کونے دار۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں للمتوسمین غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک وہ بستی البتہ ایک سیدھے راستے پر ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور یہ کہ تھے گھنے جنگل والے، لظالمین البتہ ظلم کرنے والے، فانتقمنا منہم پس ہم نے انتقام لیا ان سے، وَإِنَّهُمَا اور بے شک یہ دونوں بستیاں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ البتہ ایک واضح کھلے راستے پر واقع تھی۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے حکم عدولی کرنے والے، احکام الہیہ سے سرکشی کرنے والے لوگوں کے انجام بد کا ذکر فرمایا، اور ان میں لوط علیہ السلام کا گزشتہ آیتوں میں ذکر ہوا کہ ان کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو توڑا، تو اس کا انجام کیا ہوا، اللہ کی ان پہ پکڑ کیسی آئی، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ جو لام ہے یہ لام قسمیہ اس کو کہتے ہیں، جس کے معنی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کئی الفاظ قسمیہ ہوتے ہیں۔ مثلا واو قسم کا ہوتا ہے، با قسم کا ہوتا ہے، یہ حروف قسمیہ کہلاتے ہیں، ان میں یہ لام بھی ہے۔ لعمرک قسم ہے آپ کی عمر کی، آپ کی زندگی کی، یہ حضور سے خطاب ہے اور آپ کی زندگی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ بہت بڑا ہے، سب سے پاکیزہ زندگی اس کائنات کے اندر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسمیں قرآن کریم میں کئی چیزوں کی موجود ہیں، اور جس چیز کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روشن زندگی تھی، جس کا کوئی پہلو دنیا سے مخفی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اپنی اس زندگی کی عظمت کو منوایا، باوجود کہ لوگ آپ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کی زندگی پہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ لوگ یعنی حضرت لوط کی قوم کے لوگ لفی سکرتہم، البتہ اپنی مستی میں، جوانی کے نشے میں، یعمہون سرگرداں تھے۔ ان کو ان کی جوانی اور ان کی دولت کی مستی نے پاگل بنا دیا تھا، اور وہ قانون خداوندی کی دھجیاں اڑانے والے لوگ تھے۔ یعمہون، اپنی اسی مستی میں وہ سرگرداں رہے، اور نبی کے سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے، تو پھر آخر فاخذتہم الصیحہ، آن پکڑا انہیں الصیحہ، ایک چیخ نے، سخت قسم کی آواز نے، چنگھاڑ نے۔ قوم لوط پہ 4 قسم کے عذاب اللہ تعالی نے بھیجے تھے۔ سب سے پہلے جب عذاب شروع ہوا رات کے پچھلے پہر فجر کے وقت میں، جب ابھی کچھ اندھیرا تھا، تو فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اس کو ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کی شکلیں بدل دی۔ سب سے پہلا جب عذاب شروع ہوا تو شکلیں بدل کرنے کی صورت پیدا ہوئی، ان کے چہرے مسخ اللہ نے کر دیے، خنزیر، بندر، مختلف شکلیں اللہ نے ان کی کر دی۔ اور اس کے بعد دوسرا عذاب یہ آیا تھا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ مشرقین، اور یہ جو وقت تھا یہ جب سورج نکل رہا تھا، جس کو ہم لوگ اشراق کا وقت کہتے ہیں۔ مشرقین کا معنی ہوتا ہے سورج کے چمکنے کا وقت۔ تو جیسے بولا جاتا ہے شرق الشمس، سورج چمکنے لگا۔ جب اس میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے طلوع کے وقت، تو اس وقت کو اشراق کہا جاتا ہے۔ تو مشرقین، سورج چڑھتے، ان کو چیخ نے آن پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، تیسرا عذاب یہ آیا کہ پھر جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر ان کی زمین کے نیچے کیے اور پوری زمین کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ جس زمین پہ ان کی بستیاں تھی، جس جگہ پہ یہ قوم آباد تھی، ان ساری بستیوں کو ایسے نیچے زمین کے پر ڈال کے اوپر اٹھا لیا، اور اوپر اٹھا کے آسمان کی بلندی تک ان کو لے گئے۔ ان کی چیخ و پکار کی آواز آسمان والے سن رہے تھے، تو آسمان کے قریب لے جا کر ایسے الٹا کے زمین کی طرف پھینکا ان کو۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، پس ہم نے کر دیا ان کے اوپر والے حصے کو سافلہا، نیچے، تو اوپر لے جا کے جبریل نے نیچے کی طرف ان کو پھینکا۔ یہ تیسرا عذاب تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، یہ چوتھا عذاب آیا۔ ایک ہی موقع پہ اللہ نے 4 قسم کے عذاب ان پہ مسلط کیے، اس وجہ سے کہ ان کے اندر جو کفر اور شرک تھا، اس کے بعد اخلاقی جو بگاڑ تھا وہ شدید قسم کا تھا، انتہائی غلیظ اور کمینی قسم کی حرکات اس قوم کی تھیں، اس لیے اللہ نے عذاب بھی سخت ان کے اوپر نازل کیے۔
تو چوتھا عذاب آیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر، بستیاں الٹا کے پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے ان پہ برسائی، حجارتن پتھر، من سجیل کونے دار، یہ جیسے بجری ہوتی ہے، یہ پتھر کونے والا ہوتا ہے، مختلف اس کے کونے ہوتے ہیں، تو کنکر کی قسم کے پتھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائے، اور پتھروں کو برسانے کا مقصد ان کی ذلت کی انتہا کو ظاہر کرنا تھا کہ اس قدر کمینے اور ذلیل ہیں کہ جن کو اللہ نے مار کے بھی پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے، ورنہ جب انسان مار دیا جائے تو پھر اس کو سزا دینے کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا بعض لوگوں کو سزائے موت ہوتی ہے، 5 دفعہ سزائے موت، 7 دفعہ سزائے موت، یہ ان کے جرم کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ سزا موت کی تو ایک ہی ہونی ہے، جب مر گیا تو ختم ہو گیا، لیکن جج ان کو سناتا ہے کہ اس آدمی کو 5 بار سزائے موت، یہ اس جرم کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے اس سزا کی جو ہے نا وہ اس کے عدد کو کہا جاتا ہے کہ اتنی بار اس کی پھانسی ہے۔ اس طرح ان کو موت کے بعد بھی ان پہ اللہ نے سزا کا کوڑا برسایا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، جن کو کوئی شعور سمجھ ہے، کوئی فکر کر سکتے عقل ہے، ایسے لوگوں کو اس سے عبرت پکڑنا چاہیے کہ جب اللہ کے حکموں سے سرکشی انسان کرتا ہے اور گندے اور غلیظ کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو خدا کا غضب پھر کیسے بھڑکتا ہے ایسے لوگوں پہ۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سدوم، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، سبیل عربی میں راستے کو کہتے ہیں، البتہ ایسے راستے پر تھی مقیم جو راستہ دائمی پکا راستہ تھا، یعنی جو مدینہ سے جائیں تو شام کی طرف کا جو راستہ ہے اس شارع پہ پکے راستے پہ یہ بستی آباد تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تو یہ سزا اتنی نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے اس قوم کی جو تباہی ہے وہ عبرت کا نشان اللہ نے بنا دی۔ جب تک اس کے کھنڈرات رہے، جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت ان کے کھنڈرات موجود تھے، تو ان علاقوں میں کوئی آدمی بستا نہیں تھا، ورنہ جو قومیں تباہ ہو گئیں، وہ ویران ہو گئی، ان کی آبادیاں، رفتہ رفتہ لوگ ان کی جگہوں پہ بسنے لگ گئے۔ ہمارے ہاں بھی ادھر ہوتا ہے، پرانے تاریخی گاؤں دیہات ختم ہو گئے، جیسے پچھلے دنوں مثال دی یہ ککرالی، یہاں پہ 2 گاؤں بولتے ہیں، ٹبی اور خان پور کا، یہ ریوینو کے اندر ان دونوں کے نام آتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ 2 آبادیاں تھی وہ مٹ گئی، اب اس کے اوپر پھر نئی آبادی چل رہی ہے، تو قومیں تباہ ہوتی تھی اور نئی آبادیاں پھر ہو جاتی تھی، لیکن جس جگہ یہ لوگ آباد تھے اور اللہ نے ان کو تباہ کیا، قیامت تک ان کی جگہ پھر آبادی نہیں ہوئی۔ اور اب جو موجودہ جغرافیہ ہے اس میں اس جگہ سمندر ہے، بعض علاقے ساحلی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ برساتی نالے آہستہ آہستہ زمینیں کاٹتے کاٹتے آبادیوں کو بھی بہا کے لے جاتے ہیں، اس طرح سمندر کے اندر یہ علاقہ چلا گیا، لیکن اب اس وقت کے جغرافیہ میں ان کی آبادیوں کے مقام پہ جو سمندر ہے اس کو عربی میں بحر میت کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ سمندر کا حصہ ہے جہاں کوئی کیڑا مکوڑا جاندار چیز اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔
حالانکہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے اس میں کیڑے مکوڑے تو لازمی پیدا ہو جاتے ہیں جو پانی کے ہوتے ہیں. کہیں بھی آپ پانی کو چھوڑ دیں کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ زندگی والی چیزیں ملیں گی. لیکن یہ وہ جگہ اب بھی اس وقت بھی یہاں پہ کوئی زندگی نہیں. اس پانی کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا کچھوا مچھلی وہ زندہ نہیں رہ سکتا. آتی نہیں ہے کوئی چیز، اگر آ جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی. اس لیے اس کو بحر میت کہا جاتا ہے کہ مردہ سمندر کا حصہ، کہ یہاں زندگی نہیں کسی چیز کی. تو یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس قوم کی ان آبادیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، ایک سبق ہے للمؤمنین، ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور یہ کہ ایکا والے وہ بھی البتہ ظالم تھے. ایکا یہ گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے. اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یہ قوم بھی ان کے قریب کے علاقے میں آباد تھی. حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اس قوم کو اصحاب الایکا کہا جاتا تھا. بڑے گھنے جنگلات میں یہ لوگ آباد تھے، سرسبز علاقے تھے، بڑے آسودہ حال یہ لوگ تھے، تاجر پیشہ لوگ تھے، لیکن کفر و شرک کے ساتھ ساتھ اس خرابی میں مبتلا تھے جو معاشرتی ہمارے ہاں بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں. یہ تجارت پیشہ لوگ تھے تو تجارت میں یہ ڈنڈی مارتے تھے ناپ تول کے اندر. جو چیز ماپ کے دیتے تھے وہ بھی پوری نہیں دیتے تھے، تول کے دیتے تھے تو تول میں بھی گڑبڑ کرتے تھے. یہ اس قوم کا بڑا جرم اللہ نے گنوایا ہے کہ وہ جب کسی سے لیتے تو پورا کر کے لیتے، اور جب کسی کو دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے، بالکل پورا کر کے نہیں دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ویل للمطففین، کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یہ کسی کو ماپ کر دیں یا وزن کر کے دیں تو اس کو گھٹا کے دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے. ان کے کاروبار کبھی بڑھ نہیں سکتے، وقتی طور پہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو پیسے گنتی میں زیادہ ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی اس سے ان کی زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکیں گے. تو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور یہ کہ گھنے جنگل والے تھے لظالمین، البتہ ظلم کرنے والے. اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے آئے لیکن انہوں نے مانا نہیں. آپ نے بڑے معجزات دکھائے، انہوں نے کہا کوئی دلیل، تم سچے نبی ہو. فرمایا جو چاہو بولو. انہوں نے کہا یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ بھی چونکہ مشرک لوگ تھے، یہ بت بول کے آپ کی سچائی کی گواہی دے ہم مان جائیں گے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے بتوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تم بتلاؤ کہ میں کون ہوں، تمہارا رب کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہو. بت سے آواز آئی تو کہنے لگے کہ شعیب تم تو بڑے جادوگر ہو، تمہارا جادو تو ہمارے خداؤں پہ بھی چل گیا. تو جب ضد انسان میں آتی ہے تو پھر انسان کبھی سیدھی راہ پہ نہیں آتا. تو فانتقمنا منہم، پس آخر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. اللہ کی پکڑ میں آگے یہ لوگ جب باز نہیں آئے، اللہ نے شدید گرمی اور حبس، یہ حبس کا موسم آتا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی گھبرا دینے والی گرمی ہوتی ہے. ایسی گرمی اللہ نے ان پہ مسلط کی، اور کم و بیش بعض تفسیروں میں 7 دن کا آتا ہے، 7 دن مسلسل شدید قسم کا موسم رہا. اور اس کے بعد پھر
ایک بادل نمودار ہوا، سب اس بادل کے اندر اکٹھے ہوئے کہ شاید اس بادل سے ٹھنڈک ملے، اور اس میں ٹھنڈک بھی تھی۔ اور جب ساری قوم اس کے نیچے جمع ہوئی تو اللہ نے اس بادل میں سے آگ برسائی، بارش کی بجائے آگ برسا کے ساری قوم کو اللہ نے جلا کے کوئلہ کر دیا۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی دونوں بستیاں لب امام مبین، امام کے معنی پیشوا کے بھی ہوتے ہیں، امام کے معنی راستہ کے بھی ہوتے ہیں، البتہ امام مبین واضح اور کھلے راستے پہ یہ واقع تھی، جو مدینہ سے شام کا راستہ تھا، اس کھلے بڑی شاہراہ پہ یہ دونوں بستیاں آباد تھیں، اور دونوں اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی تو اللہ کا عذاب آیا، اور دونوں کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ آگے مزید کچھ قوموں کا ذکر آئے گا۔